بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں راو عرفان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کبوتری آئی، کبوتری آ کے شکایت کرنے لگی کہ اے سلیمان علیہ السلام کہ ایک شخص نے میرے کبوتر کو پکڑا، جال میں پھنسایا اور اس کو ذبح کر کے کاٹ کے اس کو کھا گیا۔ تو لہٰذا آپ اس شخص کو بلائیے اور بلا کے اس سے پوچھیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ، تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ حلال پرندہ تھا، اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت ہے، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے شکار کیا، اس کو ذبح کر کے میں کھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبوتری کو جواب دیا کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ تو کبوتری نے آگے سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے اس کے ذبح کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اس کے پکڑنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض اس کے حلیے پہ ہے، کیونکہ یہ شکاری بن کے نہیں آیا، اس نے محبت سے دانہ ڈالا، اپنے پاس بلایا اور پکڑ کے ذبح کیا اور اس کو کاٹ کے کھا گیا۔ اگر یہ شکاری بن کے آتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ شکار کرنے آیا، ہم اپنے آپ کو خود بچاتے۔ پاکستان کے اندر موجود جو سیاسی لوگ جو آج کل انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان، مولانا تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے، یہ مولانا لوگوں کی توہین ہے اس کو مولانا کہنا۔ مولانا ہوتے ہیں مولانا طارق جمیل جیسے، مفتی تقی عثمانی جیسے، مولانا الیاس ستار قادری جیسے، یہ تو انتشار پھیلانے کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ ان لوگوں کا ایجنڈا اسی شکاری کی طرح سے ہے، یہ روپ بدل کے آئے ہیں، اگر اپنے اصلی روپ میں آئیں گے تو عوام ان کو سمجھ جائیں گے۔ تو لہٰذا پاکستانی عوام اپنی آنکھیں کھولے، ان لوگوں کو پہچانے، یہ انڈیا اور اسرائیل کا ایجنڈا ہے۔ جس ملک نے بھی آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، وہاں پہ سب سے پہلے شیعہ سنی فساد کروایا جاتا ہے، اس کے بعد پاکستانی فوج کے سامنے اس کی عوام کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو بہت سٹرونگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ، کہ اگر شیعہ سنی فساد ہو جائے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو پھر اس کی فوج کے سامنے اس کی عوام کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور عوام کے بغیر فوج کبھی بھی کچھ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ آپ کے ملک کے اندر ایک فوج لازمی رہے گی، وہ مرضی آپ کی ہے، چاہے وہ آپ کی اپنے ملک کی فوج ہو یا پھر کسی دشمن ملک کی فوج ہو، فوج لازمی رہے گی اور ایک ہی رہے گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو سمجھو، یہ صرف اور صرف انڈیا اور اسرائیل کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا مہنگائی آج سے پہلے نہیں تھی؟ پچھلے 2 سالوں تک نواز شریف چپ کر کے بیٹھا رہا، یہی لوگ تھے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت نہیں پتہ تھا یہاں پہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا، مہنگائی تو اس وقت بہت زیادہ تھی۔ ان لوگوں کا مقصد مہنگائی کنٹرول کرنا نہیں ہے، ان لوگوں کا مقصد مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے۔ یہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ سے پیسے لے کے، اور اس کھیل کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کہ سعودی عرب بھی ساتھ شامل ہیں۔ اور پھر یہ نواز شریف کہتا ہے کہ ہم نے غلامی کی زندگی گزاری آج تک۔ اتنی غلامی کی زندگی گزارنے کے باوجود تو پاکستان کا لوٹ کے سب کچھ لے گیا، اربوں خربوں روپے لوٹ کے لے گیا۔ اگر تجھے آزاد چھوڑ دیا جاتا تو پھر کیا کرتا؟ اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی کہتا 75% بجٹ آرمی کھا جاتی ہے، کوئی کہتا 80% کھا جاتی ہے، کوئی کہتا سب کچھ ایک جنرل کھا گئے۔ تو میں ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بجٹ آرمی کا اتنا زیادہ ہی ہے، وہاں پہ کھانے کے لیے اتنا زیادہ ہی کچھ ملتا تو تم اپنے بچوں کو سیاستدان کیوں بناتے ہو؟ بارڈر پہ کیوں نہیں بھیجتے؟ آرمی میں کیوں نہیں بھیجتے؟ جب پاکستان کا 70% بجٹ کھانے کا تو تم ویسے بھی بہت زیادہ شوقین ہو، اگر جہاں وہاں پہ مال بنانے کا تم لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر اپنے بچوں کو آرمی میں کیوں نہیں بھیجتے؟ پھر آپ لوگ اپنے بچوں کو سیاستدان بنا کے ایک کو لندن بٹھاتے ہو، ایک کو یہاں پہ چوری پہ لگاتے ہو، تاکہ یہاں سے لوٹ کے وہاں پہ سب کچھ لے جایا جائے، اور جب آپ سے کوئی پوچھنے والا آ جائے تو تم پھر اس کے خلاف سازش کرتے ہو۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اور بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغبان ہیں جو برق و شر سے ملے ہوئے۔ اس وقت سعودی عرب، اسرائیل، انڈیا، امریکہ اور کچھ یورپین کنٹریز، ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے اندر موجودہ حکومت اس کو گرایا جائے، کیونکہ ان کے مفادات کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے اندر شامل کون ہیں؟ ہمارے وہی اپنے جنہوں نے 3